افراد کا، تمام ازداران نبی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا بالخصوص بےحد شکر گزار ہوں کہ اسلام کی طرف سے حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا ذکی باقری صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے بہرحال اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پروگرام کے آغاز کے لیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کو انجام دیں گے جناب محسن سلمہ۔ گزارش ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم۔ اللہم صلی علی احسنت، بہت خوبصورت، اللہ سلامت رکھے۔ بغیر کسی تاخیر کے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی باقری صاحب قبلہ اللہ کی خدمت میں کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے مائکس کو آف کر دیں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها والسبوغ آلاہ اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها جلت عظمته والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورع وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ عزیزان گرامی، دنیا میں یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ بھوک، یہ پیاس، کہیں لوٹ مچار ہے، کہیں جنگ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ولایت سے انسان دور ہو چکا ہے۔ اس کا حل ہی یہ ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں۔ اس کے لیے جسمانی اور فکری تیاری کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ عدل جہانی کا زمانہ ہوگا۔ خود انسان عادل بنے، قیام کرے عدالت کے لیے، اور تیاریوں کے ساتھ دعا بھی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ اور پھر قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمیں بہت ہی مسرت ہے کہ آپ عزیزان گرامی کی خدمات میں شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے یہ ایام ہیں، شہادت کے بعد ولادت سے پہلے، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ایک آئیڈیل فیملی اس گھرانے کو سامنے رکھ کر کے کس طرح سے بنا سکتے ہیں، ایک چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج میں اس تھوڑے سے وقت میں نہیں کر سکوں گا، علماء سے آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ ہمارا ایک اشرا ہے کامیاب خاندان کا معیار، اگر آن لائن اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو بہت ضرور دیکھیں۔ ہمارا ویب بھی ہے albayan14.com، اس میں شاید موجود ہوں، ویسے ورنہ یوٹیوب اگر آج کل کے جتنے ریسورسز ہیں تقریباً اس میں موجود، شیعہ ٹی وی میں بھی شاید اس میں موجود ہوں۔ آج ہم نوجوانوں کو خصوصاً ہماری نئی نسلوں کے لیے دو چیزوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل ہم شرح خطبہ فدق ابھی میں نے ختم کیا، روزانہ جو ہے اہل بیت ٹی وی نشر ہوتا ہے لندن سے، اور انڈیا کا ٹائم 8:30 بجے ہے اور لندن کا 3 بجے، اور میں یہاں پر 10 بجے۔ اب اس پروگرام کے بعد میں شروع ہوا ہوں یہاں پر۔ آج 15واں پریزنٹیشن تھا، وہ آگے بھی بڑھے گا، اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو ضرور اس کو دیکھیے۔ پورا خطبہ شہزادی کونین کا ایک عظیم خطبہ ہے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، آپ لوگ گھر میں کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی اس طرح کے پروگرام ہو قرآن پہلو میں رکھیے۔ اگر کوئی اسپیکر کوئی عالم پیش کر رہا ہے قرآن کی آیتوں کو اور بتا رہا ہے نشانی، اس کو کھول کے پڑھیے، انٹر-ایکٹیو بنائیے، ایجوکیشن جو ہے ایک سورس بنائیے، اس لیے کہ صرف سننا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ کین انٹرسٹ نہیں رکھیں گے، ہم لوگ دلچسپی نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قلم اور ایک نوٹ بک ہمیشہ ہونا چاہیے کسی بھی مجلس میں، جو چیز اچھی معلوم ہوئی لکھ لیں، اور سمجھ میں نہیں آیا مجلس کے بعد عالم سے پوچھیں، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھا دیجئے۔ ایک علمی گروتھ ہوگی، نالج بیس ہمارا معاشرہ ہوگا، اور دین چاہتا ہی نالج بیس ہے۔ یہ سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، 16 چیپٹر ہے، 97 آیت ہے، 97 نمبر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، من ایک عربی زبان کی لطافت ہے، من کے معنی ہوئے ایور، جو کوئی، کالا گورا امیر غریب، اور اس میں قید بھی جو ہے کوئی نہیں ہے، کہیں کا ہو، اگر عمل صالح کرے گا، وہ کرنے والا من کے ساتھ مرد عورت کہتے ہیں، لیکن تبعین کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھاتا ہے، کہتا ہے من ذکر او انثى، یہ میں نے بیانی ہے، یہ عمل کرنے والا خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ پہلے من میں کالا گورا پیلے جو بھی رنگ ہے وہ آگے سارے دنیا والے، اب اس میں جنسیت آئی ہے، مرد کرے یا عورت کرے، دونوں عمل جو کریں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے، اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس لیے کہ غیر مومن کا عمل اس کی نیت ہی الگ ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عمل ہمارا to seek the proximity of Allah سبحانہ وتعالی، یعنی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، مومن یہی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر یہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کو ایک نئی زندگی سے جلائے گا۔ تو معلوم ہے ہماری زندگی قبلہ مائک میوٹ ہو گیا، میوٹ ہو گئے مولانا صاحب، میوٹ ہو گئے، بتائیے۔ جی سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز۔ مولانا صاحب آپ انمیوٹ کر لیں، آپ میوٹ ہو گئے۔ آسان وہاں سے کہاں تک میٹ ہوا نہیں معلوم ہے، ابھی 1 سیکنڈ 2 حیات منٹ، طیبہ
ہاں ٹھیک ہے، معاف کریں سر. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرج. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کو نئی زندگی سے ریوائیو کریں گے. تو معلوم ہوا جو عمل ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا اس کو نئی زندگی کے ساتھ ریوائیو کریں گے. تو یہ نئی زندگی کیا ہے اس کا سمجھنا ہے، عمل صالح کیا ہے اس کا سمجھنا ہے. عمل صالح اردو میں تو ٹرانسلیشن جو ہوا ہے نیک عمل، انگلش میں ہے گڈ ڈیڈز، لیکن عمل صالح میں وہ مفہوم نہیں آ رہا ہے نیک عمل. عمل صالح کے معنی اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ ایبیلٹیز دی ہیں، ہر ایک اپنی ایبیلٹی کو بھرپور استعمال کرے تو عمل صالح ہے. ڈاکٹر کا عمل صالح الگ ہے، مریض کا عمل صالح الگ ہے، استاد کا عمل صالح الگ ہے، اسٹوڈنٹس کا عمل صالح الگ ہے. اسی طرح سے مرد کے عمل صالح الگ ہیں، عورت کے عمل صالح الگ ہیں. اللہ نے الگ الگ گیون کیپیسٹی دیا ہے، وہ کیپیسٹی کو بھرپور استعمال کر لیں تو اس کو کہتے ہیں عمل صالح. اگر یہ ہم کریں ایمان کے ساتھ، نام و نمود نہ ہو، کوئی دل میں ارادہ نہ ہو، سب کچھ اللہ کے لیے، وہ ہوا مومنون، تو اللہ کیا کرے گا، نئی زندگی سے اس کو جلائے گا. اب یہاں پر ایک آیت اور دوں گا میں، سورہ انفال 8واں سورہ ہے، اس کی 24ویں آیت ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ ولرسولی اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو جب وہ کال کر رہے ہیں. یعنی وہ حل من ناصرین کہہ رہے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم. صرف امام حسین نہیں بلکہ پیغمبروں نے کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ اللہ کیا محتاج ہے؟ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ غنی ہے عالمین سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو پھر یہ کیا ہے کہ معنی ہے مدد؟ یہاں پر سنی مفسرین، شیعہ مفسرین، ان تنصر اللہ سے مراد اگر دین اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا امیڈیٹلی اللہ کی نصرت اس کے لیے یقینی ہو جائے گی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن نَصَرَهُ، یقیناً اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو جب وہ پکار رہے ہوں. تو کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. تو معلوم ہے ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. وہ کون سی زندگی ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی ہے زندگی وہ کون سی ہے آج جس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، وہ پاکیزہ حیات ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اجر عظیم ذات ہے. معافی چاہتا ہوں کہ جی اچھی طرح سمجھیں اس چیز کو کہ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ ان کو اجر عنایت فرمائے گا، ان کے عمل سے بہتر اجر عنایت فرمائے گا. یہ ہو گئی آیت مختصر سی تفسیر. اب آئیے شہزادی کونین صلوات اللہ وسلم علیہ کی حیات آج کے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے، ریلیٹ کرنا ٹوڈے. آج کی دنیا خصوصاً ٹین ایجرز، ہمارے جوان بچے بچیاں، آج کی دنیا ہماری گیجٹ کی دنیا ہو گئی ہے. ہم جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، انفارمیشن ہائی وے جو ہے ہمارا گیجٹ ہے. جو بھی حاصل کر رہے ہیں، کوئی بھی سوال کرنا ہے فوراً چلے جاتے ہیں گوگل میں پوچھو، یوٹیوب جو ہے. لیکن ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو جو تربیت کیے ہیں، قرآن جو تربیت کر رہا ہے ہمیں، ہمارا سورس آف نالج قرآن ہونا چاہیے. کیوں؟ وہی کی نالج ہے، اس سے ہٹ کر نالج ہی نہیں ہے. اگر ہمارا منبع نالج ہمارا قرآن ہو جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. شہزادی کونین نے اپنے گھر میں ایک کنیز یعنی گھر میں خدمت گزار تھی. وہ جب اس گھرانے کی عظمت دیکھی تو اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے. وہ گھر میں رہ گئی. وہ خدمت گزار شہزادی نے کہا ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی. یعنی میرے باڈی کا ایک حق ہے،
ایک تمہارا بھی ایک حق ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی تھکتی ہو، تو ہم لوگ کام کو بانٹیں گے، ایک باڈی کا حق۔ اب رہی روح کا حق بھی ہے انسان کا، ہمارے گھر میں ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان میں، پاکستان میں، ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں گھر میں کام کرنے والے رکھتے ہیں، خدا نے دیا، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، ہیلپر رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کلمہ نہیں پڑھایا، کبھی ہم نے صلوات نہیں پڑھائی، کبھی ہم نے درود نہیں پڑھایا، نماز نہیں سکھائی، کبھی کالج کو نہیں بھیجا ان بچوں کو۔ بہت جوان بچے کام کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ شہزادی نے فضا کو گھر میں رکھے تعلیم کو اس مقام پہ پہنچا دیا، اب فضا کسی اور زبان میں بات نہیں کرتی، قرآن سے بات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے کلام کا جواب جو ہے قرآن ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد ایک جملہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں اللہم کن، سب لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حقیقت میں سنسیئرلی دعا کرتے ہیں، لیکن it's not a easy دعا ہے، یہ آسان دعا نہیں ہے۔ امام کی حکومت میں جانا آسان نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے، کچن میں کام کرنے والی عورتیں بھی سورس ان کا قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی معاشرہ علمی طور پر نالج بیس اتنا قوی ہوگا کہ آپس میں کام جو کریں گے، کچن میں بھی جو کام کریں گی عورتیں، ان میں اتنا شعور و علم آ جائے گا، وہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کریں گی اپنے کاموں کو۔ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آج ہم لوگ انتظار کرنے والے، ہم لوگ جناب فضا کے نام پر اتنا لذت اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں میں ایک سیکنڈ ایک آیت جواب دینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو ریوائیو۔ ہم لوگوں کو چاہیے اس سلسلے میں بہت سوچیں، کام کریں۔ انشاءاللہ جب کرنے لگیں گے، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ خوبصورت انقلاب کے بعد ہم نے دنیا میں ایک نیا ڈھنگ دیکھا ہے، اگر اس کو اور آگے بڑھائیں گے تو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک صلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ دوسری چیز جو مجھے بیان کہ تیسری چیز مقدمے کے بعد، اس جملے کے بعد تیسری چیز جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، آج کے دور میں دین کو اسی سائنٹیفک لیول پہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ دین ایک سائنٹیفک چیز ہے، ایموشنل چیز نہیں ہے، علمی چیز ہے دین، اور اس کو علمی معیار پر ہی پیش کرنا ہے، سمجھنا بھی جوانوں کو۔ آج سائنس جو ہے، یہ جو گیجٹس، یہ آپ کی ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو چکا چوند کر دیا، پریشان کر دیا۔ ہم دین کو بھی اسی لیول پہ لے جا کر کے جوانوں کو سمجھائیں تو تب کہیں سمجھ میں آئے گا۔ مثلا شہزادی کونین کا یہ خطبے کا ایک جملہ ہے کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء قبلہ۔ عجیب و غریب ہے۔ آپ کو یہ سائنٹیفک چیز ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ آج پورے یونیورسٹیز میں بگ بینگ تھیوری ایکسیپٹڈ تھیوری، حالانکہ تھیوری ہے۔ ڈیفینیشن آف تھیوری یہ ہے کہ جو کانسٹنٹ چینج ہو، نالج کبھی چینج نہیں ہوتا، تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چینج ہونے والی تھیوری ہے، مگر آج ایکسیپٹڈ تھیوری ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ انڈیا، سارے دنیا میں جب جائیے، یونیورسٹی نے قبول کیا ہے دروازہ بگ بینگ، اور یہ تھیوری بھی قرآن سے چرائی گئی تھیوری ہے، آدھی تھیوری۔ قرآن کا علم نہیں لیا، تھیوری لے لی آدھی۔ کون سی آیت؟ سورہ انبیاء، قرآن کا 21 آیت، 21 سورہ، آیت نمبر 30۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل اپنے گھر میں، کھولیے ابھی قرآن سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نان بلیورز ہیں، اور بہت احتیاط سے ترجمہ کرنا ہے کافر کا۔ آج خود سے ہندوستان کے جو حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، کافر سے مراد نان بلیورز، those who don't believe in Allah and Prophet Muhammad, they consider to be non-believers۔ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں، بلیو نہیں کرتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، ان کا بھی ایک سسٹم ہے، ہمارا بھی سسٹم ہے۔ اس میں جھگڑے فساد کی ضرورت نہیں ہے، افہام و تفہیم کی، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نان بلیورز نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، یہ جو 170 بلین گیلیکسیز جو ہیں، یہ ایک ہی اینٹیٹی تھے، ان السماوات والارض،
سماوات اور زمین اور آسمان ایک ہی چیز تھے. ففتقناہما، اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو بگ بینگ کیا، ہم نے پھاڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سائنٹیفک چیز ہے جس تک پہنچنا بہت ضروری ہے. شہزادی کونین. اچھا اس سے پہلے بھی ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے وہ اینٹیٹی جو کہہ رہے ہیں، ایک چیز مادہ، ایک میٹر جو کہہ رہے ہیں، وہ میٹر آیا کہاں سے؟ ہمیشہ سکھایا جاتا ہے علت و معلول کی دنیا ہے، یہ کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے. تو جب سکھاتے ہیں ہمیں کاز اور ایفیکٹ، ہم سوال کرتے ہیں وہ بگ بینگ کا کاز کیا ہے؟ سائنٹسٹ کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس. ہمارے پاس جواب ہے. کازز آف آل کاز، کریٹر آف اللہ سبحانہ، کریٹر ہے ساری یونیورسل کا. اس کا کوئی سمجھ ہی نہیں پاتے. شہزادی نے ایک اور مسئلے کو، اس سے پہلے کے مسئلے کو حل کیا. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے وہ جو اینٹیٹی ہے، فرسٹ میٹر ہے، came from whom؟ وہ کہاں سے آیا؟ سائنٹسٹ وہ بتا نہیں سکتے. یہ دین بتاتا ہے، اہل بیت بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے. ذات شہزادی فرما رہی ہیں اللہ نے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدیع السماوات والارض، دوسرا نام ہے فاطر السماوات والارض. الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض. فاطر السماوات کس کو کہتے ہیں؟ اوریجینیٹر آف دی یونیورس، یعنی دنیا کو اوریجین کرنے والا، ابتدا کرنے والا. کاہے سے؟ خود لا شیء ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثال نہیں ہے، وہ شیء ہی نہیں ہے. ان اللہ نور السماوات والارض، اللہ لائٹ ہے یونیورس کی. جب ہے لائٹ یونیورس ہی، اللہ شیء نہیں ہے، یہ شیء بنی کیسی؟ شہزادی اس مسئلے کا جواب دے رہی ہیں. خدا نے فرسٹ میٹر کو بھی جو بنایا لا شیء سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی 1400 ایئرز بیفور ایک عورت جس کو عورت کہتے ہیں، اس نے اس لیول کی بات کی ہے جو اپنے شوہر علی ابن ابی طالب صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو اس سے خود اب یہ خطبہ شہزادی کا خطبہ فدق، اور دوسرا خطبہ مولا امیر المومنین کا The universe how it has been created، پہلا ہی خطبہ اتفاق سے. یہ سید رضی کی پسندیدگی مسئلہ ہے. انہوں نے کتنا خوبصورت خطبہ پسند کیا جس میں کریشن آف دی یونیورس کو بتایا ہے. آج سائنس کی ایک میوزیم ہے واشنگٹن میں، جو مولا نے بتایا انہوں نے اس کو ٹینجیبل بنا دیا. کیسے کائنات کا خلق ہوئی، پہلے بات یہ دھواں تھا، اس کے بعد پانی، اس کے بعد وغیرہ، سب مولا امیر المومنین نے بتایا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. مولا کو کیا کہنا چاہیے، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، عزاداری میں یہ ہونا چاہیے. ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. ریلیجن جو علم ہے، سائنس ہے، اس کو بھلا چکی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری نسلیں جہالت کے اس دہانے پہ پہنچی ہوئی ہیں جس کا تصور کوئی کر ہی نہیں سکتا. ضرورت ہے کہ فَأَنْقَذَكُمْ، وہ ایج پہ جو پہنچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ علماء جو آپ ماشاءاللہ خوبصورت علماء کام کر رہے ہیں آگے، یہ جو نور جو ہے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قوم سے جو ہے ساری دنیا میں جو ہے نالج پھیلے گی. تو یہ چیز یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں آئیڈیل فیملی کو، آئیڈیل فیملی نالج بیس ہوتی ہے، سائنٹیفک بیس ہوتی ہے. یہ سائنس کا یہ بہت بڑا مقولہ شہزادی کونین صلوات اللہ وسلم علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ حقیقت کیا ہے. اور ایک جو خطبے کا ایک ٹکڑا مجھے جو بہت ضروری ہے کہ اس مقام پہ پیش کروں، وہ ہے آج مسلمان 1.7 1.8 تقریباً 2 بلین ہو گئے ہیں. تقریباً 2 ارب مسلمان. ساری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. ایوری 4th one is a مسلم. بہت بڑی چیز ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ سٹیٹس جو ہمارے مسلمانوں کا ہے اس کی وجہ کیا ہے. روزانہ صبح اپنی گیجٹ کو کھولنے سے پہلے میں تقریباً 10-15 سال سے سارے ورلڈ وائڈ یہ کہتا آیا ہوں، ہم لوگ شروع کریں زندگی کو صبح قرآن سے، کم از کم 10 آیتیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ، جزاک اللہ. اور ڈیپ آیتیں کو نیت کریں آج سے جو سن رہے ہیں ہمارے سامنے. اور میں خود عمل کرتا ہوں، میں تو 10 نہیں، اللہ سے اللہ کی توفیق ہے
کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ پڑھو، لیکن آپ لوگ کم از کم 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ذرا غور کریں، پونڈر کریں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ قرآن مرحومین کے لیے نہیں ہے، قرآن زندوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. بے شک یہ جو زندہ مردہ پھر رہے ہیں ان مردوں کو زندہ کرنے کے لیے. مرحومین کے نام سے پڑھنے کا موٹیویشن فیکٹر ہے. میرے باپ کے نام پہ پڑھوں، میری ماں، یہ موٹیویٹ کر رہا ہے. خود اللہ نے، اسلام نے یہ موٹیویشن فیکٹر کے لیے ایصال ثواب لگائی. حقیقت میں ثواب کے معنی بینیفٹ ان دس ورلڈ، اس دنیا میں فائدہ، اس کے معنی ثواب کے معنی نہیں کہ آخرت میں. دین اسلام قرض نہیں ہے، کیش ہے. کیش کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بڑھنی، جیسے کرو گے ویسے ملے گا تم کو، اور جتنا تم ڈیپ کام کرو گے اتنا ہی ڈیپ تم کو، جتنا تم ڈیپ اخلاص رکھو گے اتنا ہی نتیجہ اچھا نکلے گا. تو روزانہ 10 آیتیں. 10 آیتیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سرکار فرماتے ہیں جو ایک دن میں 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، وہ کبھی غافل نہیں رہے گا. جزاک غفلت اردو میں استعمال کرتے ہیں، ارے یار غفلت کر گیا، میری پرس چوری ہو گئی، غفلت کر گیا، میرا بٹوا چلا گیا، غفلت کر گھر میں پورے غافل سو رہے تھے، پورے چور آ کر کے گھر صاف کر دیے. غفلت میں سب برباد ہوتا ہے. آج مسلمانوں کی غفلت میں ہماری دولت برباد ہو رہی ہے، ہماری عزت برباد ہو رہی ہے، ہمارا مال برباد ہو رہا ہے. یہ سب غفلت ہے. غفلت کے معنی something is existing, I am heedless of. جو چیز موجود ہے میں کیا کر رہا ہوں اس سے دور ہو چکا ہوں. اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ بیدار ہوں. روزانہ 10 آیتیں سرکار کہتے ہیں تمہارا نام اگر لم یکتب، قبلہ مولانا تشریف فرمانے کتب علیکم الصیام، کتب کے معنی آرڈائن، ریٹرن، یہ ہے، یہ لکھا ہوا ہے. لم یکتب یعنی تم اگر غفلت میں رہو گے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اگر اس غفلت سے، اس آرڈائن سے باہر آنا چاہتے ہو، ہوشیار بننا چاہتے ہو، قرآن پڑھو. اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ غور و فکر سے پڑھیں سوالوں کے بوچھار آپ کے ذہن میں آئے گی. اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. تو قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے. واہ واہ واہ. قرآن سوالوں کو ابھارے گا. تشفی بخش اگر کوئی دیکھ سکے گا جواب تو گھرانے اہل بیت، پریکٹیکلی طور پر بھی اور مورلی بھی، اورلی بھی. یہ ہو گئی ایک درمیانی بہت ہی بریکٹ میں بہت اہم بات. اب آئیے شہزادی کونین ایک جملہ اور فرماتی ہیں درمیان میں 2-4 چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ ایک تھوڑا سا نمونے کا ایک تھوڑا سا ادھر ادھر چک لیں. اس کے بعد آپ لوگوں کا شوق تو انشاءاللہ یہ شرح خطبہ فدق کو جو آپ ابتدا سے ہم کر رہے ہیں اس کو ضرور سنیے. شہزادی فرما رہی ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیوں بھائی تفرقے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. فرض کر لیجیے پلین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ایک کمیشن بیٹھتا ہے یہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیوں. ملینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. ابھی انڈونیشیا کے پلین گیا تو سب پورے سمندر سے نکال رہے ہیں، ٹکڑے جمع کر رہے ہیں. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ تاکہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. آج مسلم امہ کا یہ فرض ہے، جو اسکالر ہیں، جو اسمارٹ لوگ ہیں، وہ اسمارٹ لوگ بیٹھیں ملینز خرچ کریں. آج مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ یہ حالت مسلمانوں کی کیوں ہو گئی کہ جاپان نمبر 1 آیا صداقت اور امانت داری میں. مسلمان 131 سے شروع ہوئے. ایک مسلم کنٹری جو حج میں نمبر 2 نمبر ہے پروپورشنلی آبادی کے حساب سے، اور عمرے میں نمبر 1 ہے، وہ کنٹری 161 آیا. وہ کیا چیز، میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی میری مدد کریں. جاپان نے وہ کیا چیز جاپانیوں میں موجود ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا چیز وہ موجود ہے کہ وہ امانت دار ہیں؟ واٹ اٹ از. اس کو دیکھنا ہے تو سرکار کا 40 سال کا مشن. بسم اللہ بسم اللہ.
جی اللہ 40 صلی سال کا اللہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے 40 سال کیا کیا؟ نماز روزہ تو کچھ نہیں، سچ امانت، سچا امانت. تو معلوم ہوا یہ نیوکلیس ہے ریلیجن کا. یہ ختم ہو جائے تو کیا باقی ہے؟ الیکٹران پروٹون نیوٹرن تو ختم ہو جائیں گے. ہوا یہی ہے. تو ضرورت ہے باقی کریں، اس کو ریوائیو کریں. یہ جو مسلم تفرقہ ہے سنی شیعہ، سنیوں کے اندر کئی طبقے، شیعوں کے اندر ہر روز وائے. اب آئیے اس کا جواب شہزادی. وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ. شہزادی نے جتنے بھی عبادات ہیں ان کو ایک ایک ٹکڑے کے ساتھ فلسفہ عبادت بیان فرمایا. واہ جعل اللہ الصلاة تنزیحا لکم عن الکبر. نماز کو کیوں پرسکرائب کیا گیا؟ تاکہ تمہارا غرور ختم ہو. اس طرح سے ایک ایک جملہ. اس کے بعد یہ ہے جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ. ہماری اطاعت کو اللہ نے نظام بنایا. آج کل بحث ہو رہی ہے کہ نظام مصطفی، نظام مصطفی. شہزادی اس کا جواب دے رہے ہیں جب تک کہ ہمارا نظام نہیں آئے گا مصطفیٰ کا نظام بننے والا نہیں ہے. نظام ہماری اطاعت میں ہے. کہاں پر ہے؟ قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی. سورہ نساء 4 سورہ 59 آیت. اللہ کی اطاعت معلوم ہے، رسول کی اطاعت معلوم ہے. یہ اولو الامر کون ہے؟ شہزادی فرما رہی. اچھا یہ خطبہ بہت ہی بیوٹیفل ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، صحابہ ہیں، فریش پورا قرآن حدیث سرکار کی پوری زندگی فریش ہے. اس دور میں اگر قرآن کا زیر زبر کوئی غلط کرتا تو لوگ کھڑے ہو کر کے روک دیتے تھے، تم غلط پڑھ رہے ہو. تو شہزادی پورا خطبہ قرآن کی آیت کے ساتھ پیش کر رہی ہیں. کسی میں دم نہیں ہوا کہ یہ کہہ دے یہ غلط کہہ رہی ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ they have to acknowledge reality. ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ تھا ہی نہیں. شہزادی نے کہا تم نظام کہہ رہے ہو، یہ نظام جو بیٹھا ہوا یہ ہے جو لوٹ لیا ہے انہوں نے. ہماری ہی اطاعت نظام ہے، اولو الامر ہم ہی ہیں. نمبر 2 وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. اگر تفرقے سے نجات لانا ہے تو ہماری امامت ہے. واہ یعنی بغیر ہماری امامت کے کوئی تفریق، کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا. آج کل کے بہترین اسکالرز میں، سنی اسکالرز میں شیعہ جو ہوئے بہت سے ہوئے ہیں. ڈاکٹر تیجانی 7-8 کتابیں ہیں. ان کی ایک کتاب ہے الشیعہ ہم اہل السنہ، اہل البیت مشکلات، حلال مشکلات. اس میں اپنی زندگی کہانی سنائی. میں نے ساری دنیا میں بہت گیا، ادھر ادھر سب جگہ گیا یہ بتانے کے لیے اتحاد ہو جاؤ، اتحاد، متحد ہو جاؤ. مجھے بعض جگہ بھگائے، بامبے کا قصہ سنایا، ان چپل مار رہے تھے، مسجد سے نکال رہے تھے ان کو. صرف میں نے اہل بیت کی بات کی. تو یہ بتانے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے بہت دعوت اتحاد دی، آخر میں نتیجہ نکالا سب کو امامت کے پاس آنا پڑے گا. اتحاد. واہ 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 سبحان. شہزادی کون ہے صلوات اللہ السلام علیہ و اللہم صلی علی امامتنا امانا من الفرقہ. ہماری امامت کیا ہے؟ فرقے سے، تفرقے سے نجات کا باعث ہے. میں تو یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 2 پیرلل لائنیں اگر جا رہی ہیں، ایک لائن اگر 1 سینٹی میٹر جدا ہو جائے، جتنے آگے بڑھیں گے تو فاصلہ بڑھتا جائے گا. ہاؤ ٹو ریکٹیفائی؟ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن. جہاں سے ڈیویٹ ہو، منحرف ہوئے ہو، وہاں پہ چلے جاؤ، پھر لائن مل جائے گی. اس لیے سرکار نے فرمایا آگے جو بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، جو نہیں آئے ہیں ہمارا انتظار کریں، ہم انتظار کریں گے ان کا. یعنی ولایت وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ امامت شہزادی کون ہے؟ یہ ہو گیا. اب آئیے نتیجے تک پہنچے. آج کل ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا سب سے بڑا بگیسٹ پرابلم معیار فرسوٹ ہم بھول چکے ہیں. ہم نے 30 سال پہلے پری میرج سیمینار، پوسٹ میرج سیمینار آلریڈی موجود ہیں آن لائن.
جو ہم دبئی میں انٹروڈیوس کیے تھے اور کراچی وغیرہ میں سارے دنیا میں جہاں جہاں گئے ہیں ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے، آن لائن موجود ہیں. نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آج سوٹ کا تلاش کرنا چیلنجنگ ایشو ہے، اور ہم لوگ جھوٹے دعوے جو لڑکوں کے ہیں اس میں ہماری بچیاں پھنس جاتی ہیں. آئی لو یو، آئی لو یو، کوئی لو نہیں ہے، سب یہ لسٹ ہے، لو نہیں ہے. اس معیار کو کیسے سوٹ کا معیار، یعنی ایک انسان اس کمال تک پہنچے کہ انسان یہ طے کرے کہ مجھے جو میرا آئیڈیل جو ہے یہ میرے کو کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے، ایسا ہوگا تو میں اسے شادی کروں گی، ایسی ہوگی مومنہ تو میں اسے شادی کروں گا. پہلے معیار بنائے، جب معیار میں فٹ ہو تو آگے بڑھیں، نہیں تو نہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دیر سے اگر مانے اس لمحے کے لیے شادی کرنا اس بات کی دلیل ہے شہزادی نے اتنا بڑا معیار رکھا تھا، جب تک کہ امین الہی نہیں ملا اس نے شادی نہیں کی. واہ واہ واہ، صادق ایسا نہیں ملا، انہوں نے نہیں شادی کی. یہ لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بہت اچھا معیار ہے. اور دوسری چیز جو بہت اہم ہے اور امید ہے کہ ہماری بیٹیاں نوجوان بچے اس بات کی طرف توجہ دیں گے، وہ ہیں ایکویلٹی. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. بے شک بے شک. اگر کف کس کا نہیں ہے؟ لم یکن لہ کف، اللہ کا کوئی کف نہیں ہے. علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. کف کس لحاظ سے؟ ابھی میں نے خطبہ سنایا فدق اور خطبہ مولا المومنین. ولایت جس طرح کی فاطمہ ہے وہ ولایت رکھنے والا سوائے علی کے کوئی نہیں رکھتا. واہ، جو کیلیبر فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ کا ہے سوائے علی کے. تو معلوم ہوا ہم لوگ بجائے اس کے کہ آئی لو یو، یو لو می، یہ سب جھوٹے لو میں جانے کے معیار کو مقرر کریں. اور معیار پہلے مومن ہو. محبت کر کے ایمان کو چینج کرنا اور ہے، ایمان پر محبت کرنا اور ہے. واہ واہ واہ. مومن کیا ہوتا ہے؟ عشق میں ابتلا ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ غیر مسلمان ہے، کیا کرنا؟ نکاح پڑھنا ہے. نکاح کرنے کے لیے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ نکاح میں کلمہ پڑھ لوں گا. اس کو کیا کرنا ہے؟ اب تو آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. اب ایک ایسے لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے ایک ہی کمرے میں مندر بھی ہے، مصلی بھی ہے، اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. اس لیے کہ معیار ہم نے صحیح معین نہیں کیا، کرائٹیریا معین نہیں کیا. یہ معیار کس نے دیا ہم کو؟ یہ گھرانہ فاطمہ زہرا. اسی لیے میں جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں ترقی کرنا دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤ، یو بی اسٹرائیونگ ہارڈ، یو گو. پریشان مت ہو جاؤ، جتنی محنت کرو گے کامیاب ہوگے. لیکن مورل ترقی کرنا ہے تو ایک ہی گھر ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج. ماشاء اللہ. میں زیادہ اس سے زیادہ میں تھوڑی سی 2-4 منٹ کے بعد آپ لوگوں کو اوپن کروں. کوسچن آنسر اگر ہیں تو مجھ سے بات کر لیں. اگر انسان چاہتا ہے حقیقت میں کامیابی کی طرف جائے، اس گھرانے کا آئیڈیل فیملی ہے. اس فیملی کو دیکھیں، ہر لائن میں آئیڈیل ہے. نالج بیس جائیے، فیملی بیس. شادی کرنے کے بعد، نکاح کے بعد شہزادی کونین رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، بابا اب نکاح ہو گیا ہے. What is the responsibility of Ali? What is my responsibility? حق کی بات نہیں، حق ایک الگ چیز ہے، رائٹس الگ چیز ہیں، ریسپانسبلٹی الگ چیز ہے. شہزادی نے بتایا کہ جو ڈسٹریبیوشن کیا بابا نے، I am so happy. گھر کے اندر، گھر کے باہر. باہر کا کام تم کرو علی، اندر فاطمہ کرے. اچھا، ایک آج جو چیلنجنگ نوجوان بچوں کا ہے کہ ون فیملی کے ایک پر فرد کی انکم بس نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کام کرنا چاہیے. میری نوجوان لڑکیاں بیٹیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسا پروفیشن تیار کیجئے جو آپ گھر بیٹھے جس سے کام کر سکیں. شہزادی نے یہ نقطہ بتایا. مولا امیر المومنین فاتح خیبر، معلوم ہے 8 سال کے عرصے میں اتنی اکانومی تباہ ہو چکی تھی. 80+ مائنر اور میجر وارز ہوئے ہیں اسلام کی، اس میں مولا علی آگے آ گیا ہے. تو گھر میں بہت حالت خراب. شہزادی نے کیسے ہیلپ کیا؟ شہزادی نے چکی پیس کر کے
मजदूरी की, यानी अपनी इफ्फत और इज्जत को घर में बचाते हुए मुश्किल कुशाई की। वाह वाह, ये सीरत उस जमाने में चक्की है। आज मेरे सामने कंप्यूटर है, आज मेरे सामने लैपटॉप है, आज मेरे सामने ऐसा नॉलेज है जो मैं उस नॉलेज बेस को घर से मैं अपनी इफ्फत और इज्जत को भी बचा करके काम कर सकूं। ये नमूने हम लोग निकाल सकते हैं इस घराने से। अल्लाह इंशाल्लाह आप तमाम का हमारी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मैंने शायद बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत उम्दा। खुदा आपको सेहत और सलामती के अस्सलाम साथ वालेकुम। उम्र बाबरकत इनायत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शुक्र अल्लाह का। अपना टाइम निकाला हम लोगों के लिए और हमारे लिए स्पेशली कि इतने सालों बाद आपके दीदार हुए। जी बड़े माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब मई में मुलाकात आपसे। जल्द इंशाल्लाह जी 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 एहसंत इल्तिमास दुआ। जी। किसी को अगर कोई कोई सवालात हैं तो बताएं। जी 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 सर। मौसा, हमें बहुत खुशी हो रही है बताने की हमारे यहाँ जो केयर है उसमें